العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. 23 سال کی لمبی مدت میں اللہ نے قرآن کو اتارا. اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ قرآن کا تھوڑا سا حصہ اترے، اس میں خوب غور کیا جائے اور اس کا کیا سبق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کرام علیہم السلام کو کتابیں عطا فرمائیں، ان کو کتابیں پوری ایک ساتھ ملی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات پوری ایک ساتھ ملی، حضرت عیسیٰ کو انجیل ایک ساتھ ملی. تھوڑے سے احکام ہوتے تھے وہ. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ایک ساتھ ملی، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو صحیفے ملی. یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ قرآن ایک ساتھ نہیں نازل ہوا. عموماً صورتیں بھی پوری ایک ساتھ نہیں نازل ہوئیں. بعض صورتیں ایک ساتھ بھی نازل ہوئیں، لیکن عموماً صورتوں کے الگ الگ حصے نازل ہوئے تاکہ ان میں خوب غور کرنے اور خوب سمجھنے کا موقع ملے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت کو بیان کیا کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا، تو فرمایا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. ہم نے اس طرح قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ اس قرآن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو خوب مضبوط کریں. بالکل بر وقت اللہ کی طرف سے نصیحت ملتی تھی. جو مسائل سامنے ہوتے تھے ان کا روحانی علاج ملتا تھا اور گویا ایسا لگتا تھا کہ بس اللہ کی مدد آ گئی اور کام بن گیا. اسی طرح چونکہ کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، تو کسی مجلس کے آغاز میں جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے
عموماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاری کے دل میں جن آیات کو پڑھنے کا خیال ڈالا جاتا ہے ان آیات کا مضمون اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے یہ فقیر کوشش کرتا ہے کہ جن آیات کی تلاوت کی گئی انہی آیات کے مضامین میں غور کر کے ان سے کیا سبق مل رہا ہے اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے. یہ سورہ دہر کا آخری رکوع ہے. آج قاری صاحب نے اس مجلس کے آغاز میں اسی رکوع کی تلاوت فرمائی. تو آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے یہ غور کریں گے کہ ان آیات کریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو آج کے حالات میں کیا سبق دے رہے ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن کا سبق ہر دن کے لیے ہوتا ہے، ہر موقع کے لیے ہوتا ہے، ہر قسم کے حالات کے لیے ہوتا ہے. قرآن پرانی کتاب نہیں ہے، قرآن بالکل تازہ کتاب ہے. جس دن قرآن نازل ہوا تھا اس دن یہ کتاب جتنی تازہ تھی آج بھی اتنی ہی تازہ ہے، قیامت تک اتنی ہی تازہ رہے. بالکل ایسا لگتا ہے قرآن پاک کی آیات کے ذریعے کہ آج کے حالات میں ہم کو نصیحت کی جا رہی ہے. اتنی گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے جملوں میں، اس کے انداز میں، اس کے اسلوب میں، اس کی آیات کی ترتیب میں، اس کے مضامین کے اجمال و تفصیل میں، اس کے بیانات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ ہر آیت نے اپنے اندر قیامت تک کے حالات کو سمیٹا ہوا ہے. جس قسم کے حالات کے لیے وہ آیت نازل ہوئی. خود اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہی ارشاد فرمائی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. انزال اور تنزیل کے معنی میں یہی فرق ہے. ایک ساتھ اتارنے کو انزال کہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اتارنے کو تنزیل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنا یہ احسان بھی جتا رہے ہیں، اپنی اس حکمت کو بھی بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا اتارا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جس قسم کے بھی حالات ہوں اس قسم کے حالات میں آپ کو بالکل نقد رہبری ملے. بالکل اس وقت کی جو کرنٹ سچویشن ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رہبری ملے. اور وہ رہبری کاہے کے لیے ہے؟ وہ رہبری اس کے لیے ہے کہ کسی بھی قسم کے حالات میں آپ کے قدم پھسلنے نہ پائیں. اور قرآن پاک کو تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نازل فرمایا نا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم امتیوں کو عطا فرمائی. جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کو بھی ملی، ہم کو بھی ملی، ہمارے بعد والوں کو بھی ملی. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے حالات میں ہم میں سے کسی کا بھی قدم نہ پھسلنے پائے. ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ایسے جمے رہیں جیسے چٹانیں جمی رہتی ہیں. آپ کے علاقے میں جنگل میں ہاتھی بھی تو ہوتے ہوں گے نا، قرب و جوار میں تو ہوں گے جنگلوں میں ہاتھی. بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں ہاتھی. اور اس وقت انسانوں کے درمیان جتنے جانور پائے جاتے ہیں دنیا میں ان میں سب سے بڑا بھاری بھرکم جانور خشکی پر ہاتھی ہے. سمندر میں اس سے بڑے بڑے بھی جانور ہیں لیکن زمین کے اوپر تو ہاتھی. درختوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے ہاتھی. لیکن کبھی آپ نے سنا کہ کسی چٹان کو ہلا دیا ہو ہاتھی نے؟ سارے گاؤں والے جا کر کے اگر پہاڑ کے کسی چٹان کو ہلانا چاہیں تو ہلا پائیں گے؟ دن بھر محنت کر کے کوشش کر کے تھک جائیں گے.
ایک مرتبہ کسی گاؤں میں بہت سمجھدار لوگ تھے، بہت عقل مند لوگ تھے، تو انہوں نے کہا چلو آج ہم لوگ چٹان کو ہٹائیں گے اس کی جگہ سے۔ ناشتہ کر کے چلے گئے اور شام تک لگے رہے، سوٹ لگاتے رہے، اور شام میں ان میں سے ایک نے کہا دیکھا آج ہم کامیاب ہو گئے، دھوپ میں تھی ابھی سائے میں آ گئی۔ پہلے دھوپ میں تھی جب ہم لوگ آئے تھے، ہم نے اسے ڈھکیل کے سائے میں پہنچا دیا۔ کیوں بھائی چٹان کھسکی یا وہ دھکا دینے والے کھسکے ہوئے تھے؟ وہ کھسکے ہوئے تھے نا، چٹان تو نہیں ہلتی ہے۔ عربی میں کہتے ہیں صبرن کصبر الجبال، ایسا جماؤ جیسے چٹانوں کا جماؤ ہوتا ہے، ایسی پختگی جیسے پہاڑوں کی پختگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن سے یہ چاہتے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہر ایک سے جھگڑا کرتے پھریں، ہم ہر ایک کو جنگ کی دعوت دیتے پھریں، ہم کسی جنگلی بیل کی طرح ہر ایک کو سینگے مارتے پھریں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایمان والا اللہ کے حکم پر ایسا جمع رہے کہ ساری دنیا مل کر نہ اپنے مال و دولت کے ذریعے اس بندے کو اللہ کے حکم سے ہٹا سکے، نہ اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے ہٹا سکے۔ قارون کا خزانہ بھی پیش کرے کہ اللہ کی نافرمانی ہو، تمہاری دولت تمہیں مبارک ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا، مجھے مر کر اللہ کے پاس جاؤں، میری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے، معاف کر دو، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں اپنی سوکھی روٹی میں خوش ہوں، میں اپنے جھوپڑے میں خوش ہوں، مجھے محل نہیں چاہیے، مجھے طرح طرح کے کھانے نہیں چاہیے، حلال طریقے سے ملے تو چاہیے، حرام طریقے سے نہیں چاہیے، اللہ کو ناراض کر کے نہیں چاہیے، اللہ کی رضا کے ساتھ ملے تو ملے بہت اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت۔ تو کوئی لالچ اس سے اللہ کی نافرمانی نہ کرا سکے، اور کوئی طاقت اس سے اللہ کی نافرمانی نہ کرا سکے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا تھا، وہ کسی کو مارتے نہیں تھے، وہ پتھر اٹھا اٹھا کر کے کسی کی طرف نہیں پھینکتے تھے، لیکن اپنے موقف پر جمے ہوئے تھے، احد احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ یہی چاہتے تھے مشرکین کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرو، لات کو پکارو، منات کو پکارو، حبل کو پکارو، عزا کو پکارو، تم کچھ بھی کرنا لو، تمہارے بس میں جو ہے وہ کرو، تم مار سکتے ہو، تم پیٹ سکتے ہو، تم میری جان لے سکتے ہو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان دے دی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان دے دی، لیکن اللہ کے حکم سے نہیں ہٹے، جھگڑا بھی نہیں کیا، پلٹ کے کسی کو مارا بھی نہیں، لیکن اپنے موقف پر جمے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا جب اس خاندان کے پاس سے، یہ اصل میں غلاموں کا خاندان تھا، حضرت یاسر غلام تھے، ان کی بیوی تھیں حضرت سمیہ باندی تھیں، تو اس زمانے میں غلاموں کی حیثیت تو جانوروں جیسی ہوتی تھی، جیسے آپ کا بکرا ہے، آپ چاہیں پال کے رکھیں چاہے ذبح کر دیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہو، پڑوسی اعتراض نہیں کر سکتا، بھائی اپنے بکرے کو کیوں ذبح کر رہے ہو؟ گئے میں خرید کر کے لایا ہوں، میرا جو دل چاہے وہ کرے، میرے گھر میں مہمان آنے میں ذبح کر رہا ہوں، یہی قربانی کا موقع ہے، بقرعید کا موقع ہے، میں نے اسی لیے پالا تھا، میں ذبح کر رہا ہوں۔ یہی سمجھا جاتا تھا کہ آدمی اپنے غلام کے ساتھ، اپنی باندی کے ساتھ جو چاہے کرے، کوئی کچھ بول نہیں سکتا۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کے یہ پہاڑ اسی وقت تک ٹوٹتے تھے جب تک حضرت بلال غلام تھے۔ جب حضرت بلال کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر کے آزاد کر دیا، تو پھر ان لوگوں کو یہ حق نہیں رہ گیا کہ وہ حضرت بلال کو اتنا پریشان کر سکے۔ عام پریشانی تو سب کے ساتھ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالیاں ملتی تھیں، کبھی کوئی پتھر بھی مار دیتا تھا، وہ الگ بات ہے، لیکن جس مخصوص طریقے پر ان کو ستایا جاتا تھا وہ ان کے غلام ہونے کی وجہ سے۔
اسی طرح حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو، ان کے بیٹے حضرت عمار ابن یاسر کو باندھ کر کے رکھتے تھے ان کے مالک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوتا تھا تو فرماتے تھے صبراً یا آل یاسر موعدکم الجنہ، یاسر کے گھر والوں ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ اگر دنیا میں یہ تکلیفیں نہ بھی ختم ہوئیں تو کوئی بات نہیں، دنیا کی زندگی کہاں باقی رہنے والی ہے، یہ دنیا ہی کہاں باقی رہنے والی ہے، کسی کی زندگی باقی نہیں رہتی، پوری دنیا باقی نہیں رہے گی، تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ تو ہم سے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر جمے رہیں، نہ کسی سے لڑائی کریں، نہ کسی سے جھگڑا کریں، سب سے پیار و محبت کا معاملہ کریں، لیکن کسی کی خاطر اللہ کا حکم نہ چھوڑیں، نہ کسی کی محبت میں، نہ کسی کی دشمنی میں، نہ کسی کی لالچ میں، نہ کسی کے دباؤ میں اللہ کا حکم نہ چھوڑیں، نہ بیوی کی خاطر، نہ بچوں کی خاطر، نہ رشتہ داروں کی خاطر، نہ محلے پڑوس والوں کی خاطر، نہ دنیا والوں کی خاطر، نہ کسی حکومت کی خاطر۔ ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہیں، بس ہم کہہ دیں ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، لیکن ہمارے اللہ کا جو حکم ہے ہم وہی کریں گے، اور اس کے بعد پھر چاہے جان چلی جائے ہم اللہ کے حکم پر ڈٹے رہیں، اس لیے کہ کیا جو نافرمانی کرتے ہیں وہ نہیں مرتے؟ جو نافرمانی کرتے ہیں وہ بھی مرتے ہیں نا۔ ایک بہت مشہور شاعر تھے جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ رند بلانوش تھے، پتہ نہیں ہماری اردو کا ترجمہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، زبردست شرابی تھے، کسی مشاعرے کے اسٹیج پر جب آتے تھے تو خوب چڑھا کر آتے تھے نشے کی حالت میں، اور امام المتغزلین، رئیس المتغزلین کہے جاتے تھے، غزل کہنے میں ان کے زمانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اللہ نے توفیق دی، وہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے حضرت سے بیعت کی، شراب سے توبہ کی، تمام گناہوں سے توبہ کی، اور نیکی اور تقوی کی زندگی گزارنی شروع کی۔ اب چونکہ ان کا جسم شراب کا عادی تھا، ایک دم سے انہوں نے شراب چھوڑ دی تو شدید بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا جگر صاحب آپ اس طرح شراب نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو اگر چھوڑنا ہے تو آہستہ آہستہ کم کریں، جتنی پیتے تھے اس سے اور کم کریں، پھر اور کم کریں، اور اس طرح کسی کی چھوٹتی ووٹتی نہیں ہے۔ جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، جو بیڑی سگریٹ کے، پان اور گٹکے کے عادی ہوتے ہیں، وہ سوچیں تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑیں گے تو بالکل نہیں چھوٹتی۔ یہ مردوں کا ارادہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑیں گے، مردوں کا ارادہ ہو تو چھوٹتی ہے۔ دو ارادے ہوتے ہیں، ایک مردوں کا اور ایک مردوں کا۔ میں ہاتھ اٹھوا کر تو نہیں پوچھوں گا کہ کس کی عادت ہے پان، بیڑی، سگریٹ، گٹکے کی، انشاءاللہ شراب کی عادت تو کسی کی نہیں ہوگی، اللہ نہ کرے کسی کو، لیکن پان، بیڑی، سگریٹ، گٹکے کی جن کی عادت ہے، اچھی عادت نہیں ہے، تو مردوں کا ارادہ کر لو کہ ابھی چھوڑ رہے ہیں، بس ابھی اللہ کے گھر میں چھوڑ رہے ہیں۔ اگر گھر میں جیب میں کچھ پڑا ہوا ہے نا، اس کا بچا ہوا حصہ ابھی جب باہر نکلیں گے پھینک دیں گے، بس خلاص آج سے سلام، تو چھوٹ جائے گی۔ نہ معلوم کتنوں کی چھوٹی ہے، ابھی جو ہے ان کی بھی چھوٹ جائے گی انشاءاللہ، چھوڑیں گے نا انشاءاللہ۔ تمام گناہوں کو چھوڑنے کی یہی نیت کریں، مردوں کا پکا ارادہ۔ تو ڈاکٹر نے مشورہ دیا اپنے حساب سے کہ جگر صاحب ایسے آپ نہیں چھوڑ سکتے، تھوڑی تھوڑی پینی پڑے گی آپ کو، آہستہ آہستہ چھوٹے گی۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر نہیں پیوں گا تو کیا ہوگا؟ کہا آپ مر جائیں گے۔ کہا اس کی گارنٹی دو کہ اگر پیوں گا تو کبھی نہیں مروں گا، اس کی گارنٹی دو کہ اگر میں تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا تو کبھی نہیں مروں۔ تو انہوں نے کہا صاحب اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، مرنا تو ہی کا، جب مرنا ہی ہے تو اب اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی تو چھوڑ دی، اب گناہ کر کے نہیں مروں گا۔
اس کو کہتے ہیں صبر۔ ہم لوگ صبر کسے سمجھتے ہیں؟ مار کھا کر چپ رہنا، ہم اس کو صبر سمجھتے ہیں۔ مار کھا کر چپ رہنے کو صبر نہیں کہتے۔ کوئی مار کر بھی ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ کرا سکے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ مار کھا کر جو غصہ آیا ہم کو، وہ غصہ بھی ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ کرا سکے، کوئی غلط بات ہماری زبان سے نہ نکلوا سکے۔ اگر اللہ کا حکم ہے کہ معاف کر دو تو ہم معاف کر دیں، ہم سے اس کی نافرمانی نہ کرا سکے ہمارا غصہ۔ اگر اللہ کا حکم ہے کہ چپ رہو تو ہم چپ رہیں، ہمارا غصہ ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ کرا سکے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اور اگر اللہ کا حکم ہو کہ پلٹ کر جواب دو تو ہم کسی کو جانے نہ دیں، کوئی ایک بھی بچ کے جا نہ سکے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ جو اللہ کا حکم ہے وہ کرے، کسی بھی قسم کا حال ہو ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ کرا سکے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اللہ یہ صبر مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ چاہے جتنی مزے کی نیند آ رہی ہو، نماز نہ چھوٹ پائے، چاہے جتنا مزیدار کھانا ہو، مشکوک ہو تو ہم ہاتھ نہ لگائیں، پلٹ کے بھی نہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں صبر۔ یہ صبر تو نکل گیا ہم لوگوں کی زندگی سے، اور ہم بڑے صابر ہو گئے، یعنی مار کھا کھا کے چپ بیٹھنے والے ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج سے سب سے جھگڑا شروع کر دیں، نہیں، جھگڑے سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے منع کرنے کی وجہ سے ہم کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ اللہ نے حکم دیا ظالم کو معاف کر دو، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہم معاف کریں گے، یہ سب۔ تو اللہ نے فرمایا فاصبر لحکم ربک، یہاں صبر کے معنی ہے جمنا، جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا پہاڑوں کی طرح جمنا۔ فاصبر لحکم ربک، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر قرآن کیوں اتارا ہے؟ تاکہ آپ اپنے رب کے ہر حکم پر جمے رہیں۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور جو آپ سے اللہ کی نافرمانی کرانا چاہتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی تصویر کھینچی ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کی۔ ہم سے بھی جو اللہ کی نافرمانی کرانا چاہتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، بعض کافر ہیں اور بعض کافر تو نہیں ہیں تو مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن وہ خود گنہگار ہیں، ہم سے بھی گناہ کرانا چاہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں اگر سب لوگ نیک ہو جائیں گے تو پھر ہم ہی گنہگار دور سے نظر آئیں گے، سب ہمارے جیسے ہو جائیں تو اچھا ماحول رہے گا۔ کہتے ہیں ایک آدمی تھا، اس کی ناک کٹی ہوئی تھی، اللہ نہ کرے کسی کی کٹے، اگر کسی کی کٹی ہو تو آپ کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ نکٹا، ہاں ہمارے یہاں بھی نکٹا ہی کہتے ہیں۔ تو وہ نکٹا تھا، کسی کو نکٹا کہہ کے چڑھانا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، برے القاب سے کسی کو یاد نہ کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ لیکن ایک آدمی تھا جو نکٹا تھا، اب جب نکٹا تھا تو گاؤں میں سب لوگ اسے نکٹا کہتے تھے، اسے لگتا تھا یار کیا کروں میں، تو وہ ایک گاؤں میں چلا گیا، بہت جنگل میں بسے ہوئے لوگ جو بیچارے شہروں کو نہیں جانتے تھے، وہاں گئے، لوگوں نے دیکھا یہ کیسا آدمی ہے، اس کی ناک کٹی ہوئی ہے، تو اس نے سب کو جمع کیا، تم لوگ اب تک جنگل میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے شہر والے کتنی ترقی کر گئے اور وہاں کیا فیشن آ گیا، یہ تمہارے چہروں پر ناک ہے، کبھی منہ دھوتے ہو تو ہاتھ لگتا ہے نا، اتنی اونچی ہے، اب اس زمانے کا فیشن یہ ہے کہ اس کو کاٹ دیتے ہیں، دیکھو میں نے کاٹا ہوا ہے نا، اس کو کاٹ دیتے ہیں، اگر کوئی تم کو اس طرح دیکھے گا تو سمجھے گا یہ بالکل پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا اچھا صاحب اتنا فیشن آ گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے ہماری بھی کٹا دیجیے، پورے گاؤں میں کٹا دی، اور خوش ہو گیا، اب کون چڑھائے گا مجھے، اب مجھے کون نکٹا کہے گا، تو سب میرے جیسے ہو۔ تو جو خود گناہ کرتا ہے نا وہ چاہتا ہے سب میرے جیسے ہو جائے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ چاہتا ہے سب میرے جیسے، چاہے وہ مسلمان ہو۔ تو
تو ہم کو گناہوں کی دعوت دینے والے دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، قیامت تک کے لیے تصویر کشی کی قرآن، دو قسم کے لوگ۔ بعض وہ ہیں جن کو اللہ کا دین ہی پسند نہیں ہے، جو ایمان سے ہی محروم ہیں، کافر ہیں کلم کلا۔ بعض وہ ہیں جو بیچارے کیا کریں، مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، اب اگر کہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو شادی کہاں ہوگی، بچوں کے لیے بہو کہاں سے ملے گی، اور بیٹیوں کے لیے داماد کہاں سے ملیں گے، اور کن کے محلے میں جا کے رہیں گے، اور مر جائیں گے تو قبرستان میں جگہ بھی نہیں ملے گی، دوسرے بھی جگہ نہیں دیں گے کہ تو مسلمان تھا، مسلمان بھی جگہ نہیں دیں گے کہ تو مسلمان نہیں تھا، تو وہ بنا لیتا ہے مسلمان۔ لیکن وہ اپنے نفس کا بندہ ہوتا ہے، اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے میں منمانی زندگی گزاروں۔ اب اگر سب لوگ تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ منمانی زندگی گزار کر اس پورے ماحول میں نکٹا ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے سب کی ناک کٹ جائے، سب میرے جیسے بن جائے۔ تو ان سے کہتا ہے کیا ضرورت ہے ٹوپی پہننے کی، کیا ضرورت ہے یہ پیجامہ اونچا کرنے کی، کیا ضرورت ہے یہ چہرے پر داڑھی رکھنے کی، کیا ضرورت ہے، یہ تو اس زمانے کا رواج تھا عربوں کا جب داڑھی رکھا کرتے تھے۔ ارے ہم اس کے پابند ہیں، کیا رواج تھا کیا نہیں رواج تھا، ہمارے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا چہرہ تھا قیامت تک کے لیے وہ آئیڈیل چہرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے سر نہیں رہتے تھے۔ حالت احرام کے علاوہ حضور کی پوری زندگی میں کوئی ایک نماز بتلا دے جو حضور نے ننگے سر پڑھی ہو، لیکن کتنے دھڑلے سے حضور کی نافرمانی کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ سب نافرمان بن جائیں۔ داڑیاں کٹا کر کتنے دھڑلے سے حضور کی نافرمانی کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ سب نافرمان ہو جائیں۔ ایک فوجی تھے امریکہ میں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ بہت سارے فوجیوں کو تو وہاں اس وجہ سے ہدایت ملی کہ انہوں نے ایمان والوں پر بڑا ظلم کیا، وہ ایمان والوں کے ملکوں میں گئے، وہاں ظلم کے پہاڑ توڑے، لیکن جب انہوں نے دیکھا ان کے اندر اتنا صبر کیسے ہے، ان کے اندر اتنی برداشت کیسے ہے، تو ان کو خیال ہوا بھائی ایمان کیا چیز ہے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، اور اللہ نے ہدایت دے دی۔ تو ایک فوجی کو ہدایت مل گئی۔ جب ان کو ہدایت مل گئی تو انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ جب داڑھی رکھ لی تو جو پرانے مسلمان تھے نا بغیر داڑھی والے، انہوں نے کہا ارے بھائی داڑھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں تو نیا نیا مسلمان ہوں، مجھے تو اتنی تفصیل معلوم نہیں ہے کہ فرض واجب ہے یا نہیں، یہ بتلاؤ کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی؟ ہاں انہوں نے تو رکھی تھی لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ کہا دیکھو بھائی تم لوگ پرانے پیدائشی مسلمان ہو، تم جانو کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں، میں ایک فوجی ہوں، میں نے تو یہ سیکھا ہے کہ جو کمانڈر کہے وہ کرو، اگر چاروں طرف سے گولیوں کی بوچھار ہو رہی ہو اور کمانڈر کہے فائر بند کر دو تو میں فائر بند کر دوں گا، اور سامنے میرے رشتہ دار ہوں اور کمانڈر کہے فائر تو میں فائر کھول دوں گا۔ اب میں نے جب کلمہ پڑھ لیا تو میرے کمانڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اب جو میرے کمانڈر نے کیا وہ میں کروں گا، یہ تم جانو کیا ضروری ہے کیا نہیں ضروری۔ اب یہ بتلاؤ ہمارے کمانڈر کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ہم کسی کے مشورے مانیں گے، کسی کی باتوں میں آئیں گے، کس کا کہنا مانیں گے؟ جو ہمیں زبردستی کے فلسفے سکھائیں گے کہ ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے، یا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کو اللہ کے حکم سے روکنے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو کھلم کھلا کافر ہیں، ایک وہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، بظاہر وہ گنہگار مسلمان ہیں لیکن دل کے اندر کیا ہے وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تمہیں دونوں میں سے کسی کی بات نہیں سننی،
اور نہ سننے کے یہ معنی نہیں ہے کہ تم ہر ایک سے آستین چڑھا کر جھگڑا کرتے رہو. تم کو بھائی تمہیں جو کرنا ہے کرو، ہمیں جو کرنا ہے ہمیں کرنے دو. ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے. باقی تمہارا مشورہ تمہیں مبارک ہو. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا. یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر اس لیے اترا ہے تاکہ آپ اپنے رب کے حکم پر چٹانوں کی طرح جم جائیں اور ان لوگوں میں سے کسی گنہگار اور کسی انکار کرنے والے کا کہنا نہ سنیں. کتنی خوبصورت تعبیر ہے، کتنی جامع تعبیر ہے. کسی گنہگار اور کسی انکار کرنے والے کا، چاہے وہ کھلم کھلا ایمان کا انکار کرتا ہو، اسلام کا انکار کرتا ہو، یا وہ کہتا ہو دیکھو میں بھی تو مسلمان ہوں، دیکھو میرے ابا بھی تو مسلمان ہیں، آخر ہم بھی تو مسلمان ہیں، لیکن ہم تو اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی تم پابندی کر رہے ہو. گویا ہم گناہ کرتے ہیں تو تم بھی گناہ کرو. میں ابھی جلدی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، چند سال پہلے کا. ایک خاندان جس میں اسلام سے شدید نفرت تھی، اور وہ جو مخصوص تنظیم ہے اس ملک کی جو اسلام سے نفرت کرنا سکھاتے ہیں، اس سے جڑا ہوا خاندان. اس خاندان کا ایک نوجوان بچہ بنگلور میں کالج میں پڑھتا تھا. ایک دن وہ آیا تو پریشان تھا. اس کے کسی مسلمان دوست نے پوچھا کہ کیا بات ہے اتنے پریشان کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں بیمار ہوں، میرے دل میں کچھ تکلیف ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے آپریشن کرنا پڑے گا، 5 لاکھ روپے خرچ ہوں گے. میرے ابا کے پاس 5 لاکھ نہیں ہے، ہم لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں ہے، تو میں پریشان ہوں، میرا کیا ہوگا، میری زندگی بچی بھی یا نہیں بچی. تو اس مسلمان لڑکے نے کہا کہ دیکھو میں تم کو 2 چیزیں دیتا ہوں، ایک پینے کے لیے، ایک سننے کے لیے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اس نے اس کو آب زمزم دیا، کہا یہ خاص پانی ہے، تم جو پانی پیتے ہو نا اس میں تھوڑا تھوڑا ملاتے جانا، ایک بوتل میں چند قطرے ڈال لینا، روزانہ اسی کو پیتے رہنا. اور یہ ایک ریکارڈنگ ہے، اس کو ہر وقت سنا کرو، سورہ رحمان کی ریکارڈنگ دے دی، اس کو سنا کرو. اب وہ بچے آج کل کے تو ویسے بھی کان میں لگائے رہتے ہیں، کوئی میوزک سن رہا ہے، کوئی جو غیر مسلموں کے یہاں تو یہ عام بات ہے، وہ اپنا لگائے رہتا تھا، سنتا رہتا تھا. ماں باپ نے سمجھا بچوں کا کچھ شوق ہوگا، کچھ سن رہے ہوں گے، وہ ہر وقت سورہ رحمان سنتا رہتا تھا، اور وہ زمزم کے قطرات ڈال ڈال کے پانی پیتا رہتا تھا. کچھ دنوں کے بعد چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے کہا تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، کاہے کے لیے آئے ہو، کوئی بیماری نہیں تم کو. وہ بڑا خوش ہوا. اس نے آ کے اپنے دوست سے کہا کہ بھائی تم نے یہ کیا دیا تھا مجھے، میں تو ٹھیک ہو گیا، بغیر آپریشن کے ٹھیک ہو گیا. تو اس نے کہا یہ پانی جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے آتا ہے، یہ بہت مقدس پانی ہے، ہولی واٹر ہے، اس کو زمزم کہتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورہ رحمان. تو اس نے کہا اچھا یہ تو میں سنتا رہا لیکن میں سمجھا نہیں، اب میں اس کو انگلش میں پڑھوں گا. اور اس نے انگریزی کا قرآن لیا اور سورہ رحمان کو پڑھا تو اس کا دل بڑا متاثر ہوا، اور اس کا دل چاہا کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے. تفصیلی واقعہ ہے، ہمارے بعض دوستوں کی محنت سے اللہ کا فضل ہے اسے ہدایت مل گئی. اس نے کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھنے لگا اور گناہوں سے بچنے لگا. اب جب گناہوں سے بچنے لگا تو اس کے وہ مسلمان دوست جو کالج میں پڑھتے تھے اور جو گناہ کرتے تھے ان کو لگا یہ تو نیک ہو جائے گا تو پھر ہم برے سمجھے جائیں گے. تو انہوں نے اس کو سمجھانا شروع کیا، ارے میاں یہ عمر ہے کھیلنے کودنے کی، کھانے پینے کی، یہ سب کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے. اس طرح مسلمان دوسروں کو گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، اس طرح اپنے کو مسلمان کہنے والے. آپ سوچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب حضور سے فرما رہے ہیں تو کتنی شدت کے ساتھ حضور کے واسطے سے قیامت تک تمام ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا.
جو تم سے اللہ کی نافرمانی کی بات کرے اس کی بات نہ ماننا، بس سیدھی بات ہے۔ اللہ کے حکم پر پہاڑوں کی طرح جم جاؤ۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا قرآن تھوڑا تھوڑا اس لیے اترا ہے تاکہ ہم اس کا سبق سیکھیں۔ تو آج جو حصہ پڑھا گیا اللہ تعالیٰ نے آج کا یہ تھوڑا حصہ پڑھوایا ہے نا، یہ اس لیے پڑھوایا تاکہ ہم اس سے سبق سیکھیں۔ تو نیت کرتے چلیں ساتھ ساتھ، انشاءاللہ آج سے ہم اللہ کے حکم پر اسی طرح جمیں گے، بالکل ہمیں کوئی ہلا نہ سکے۔ اور کچھ افراد اگر اس طرح محبت کے ساتھ اللہ کے حکم پر جم گئے تو وہ دوسروں کے لیے عملی نمونہ بن جائیں گے، وہ چلتے پھرتے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ اس زمانے میں دنیا بھر کے ظلم سہنے کے باوجود ظالموں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، وہ سبب بن گئے ہیں اس کا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ کیا آخر قرآن نے ان کو اتنا مضبوط کیسے بنا دیا؟ ہم بھی تو دیکھیں، ان کے ایمان نے ان کو اتنا مضبوط کیسے بنا دیا، ہم بھی تو سمجھیں۔ اور الحمدللہ لوگوں کو روزانہ ہزار کی تعداد ہے ان مردوں اور عورتوں کی جن کو ہدایت مل رہی ہے۔ ایک طرف یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں، اور دوسری طرف اس ڈر کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید ان 2050 تک دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی۔ اتنی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو ظالموں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا ظالم تو شیطان ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن تو ہمارے اندر کا نفس ہے۔ اگر ہم اس ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، انشاءاللہ اپنے محلے کے لیے، اپنی بستی کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہم چلتی پھرتی ایمان کی دعوت بن جائیں گے، ہماری زندگی ایمان کا نمونہ بن جائے گی۔ تو فرمایا فاصبر لحکم ربک۔ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ آپ اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور کسی اللہ کے کسی دشمن کی آپ بات نہ مانیں، چاہے وہ صرف ظاہر میں گناہ کرتا ہو یا زبان سے بھی انکار کرتا ہو۔ لیکن یہ طاقت آئے گی کیسے؟ یہ قوت آئے گی کیسے بھائی؟ اگر موبائل میں آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو بیٹری کا چارج ہونا ضروری ہے نا؟ بیٹری ویک ہو تو کام ہوتا ہے؟ اچھا بیٹری تو چارج ہے فل، لیکن آپ کوئی اپلیکیشن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، نیٹ نہیں آ رہا، یا نیٹ آ رہا ہے کمزور آ رہا ہے، تو آپ کو مضبوط نیٹ کے لیے وائی فائی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی نیٹ ورک سے پختگی کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ تو دین پر اتنا جمنے کی توفیق اسی وقت ملے گی جب ہم اللہ کے نیٹ ورک سے بہت مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور اللہ کے نیٹ ورک سے مضبوطی کے ساتھ وہ جوڑتا ہے جس کا دل ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے مخصوص عبادتیں عطا فرمائی ہیں۔ نماز بھی اللہ کی یاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز کی ترتیب ایسی ہے کہ کچھ نمازیں صبح ہیں، کچھ نمازیں شام میں، ایک نماز بیچوں بیچ میں ہو یا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اور سورج کے زوال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ شام کی طرف ہے، زوال کے بعد ہے۔ فجر کی نماز صبح ہے، ظہر کی نماز زوال کے بعد ہے، تو گویا شام کی ابتدا میں ہے، زوال کے بعد سے شام شروع ہو جاتی ہے، دھیرے دھیرے بڑھتی رہتی ہے۔ عصر کی نماز شام میں، مغرب کی نماز رات میں۔ تو بکرہ کہتے ہیں صبح کے وقت کو، اصیل کہتے ہیں رات کے وقت کو، خاص طور سے فجر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز، اور اسی کے ساتھ شامل ظہر اور عصر کی نماز۔ عصر کے لیے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ بعض لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے ان آیات سے کہ تین ہی نمازیں، تین ہی نہیں ہیں، وہ اس کے اندر پانچوں شامل ہیں۔ تو یہ تو ایک مخصوص عمل ہے کہ اس کے ساتھ میں اور کچھ نہیں کرنا،
وضو کر کے آئے، نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، اب بات بھی نہیں کرنا، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب بھی نہیں دینا، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں تو پیچھے کھڑے ہو کے تلاوت بھی نہیں کرنا، خاموش سننا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ کوئی سلام کرے تو جواب نہ دو۔ شروع میں نماز کے اندر بھی سلام کا جواب دے دیا جاتا تھا، جب یہ حکم نازل ہو گیا کہ اب سلام کا جواب بھی نہیں دینا، بالکل خاموش رہنا ہے، تو ایک صحابی آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، وہ سمجھے حضور مجھ سے ناراض ہو گئے، ان پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان لوگوں کے لیے اس سے زیادہ غم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی کہ حضور ناراض ہو گئے تو ہمارا سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ پریشان، کیسے پوچھوں حضور سے، حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی بتلا دیجئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے سلام پھیرا تو ان سے کہا بھی دیکھو نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ جو چاہیں وہ حکم دیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، اب اللہ نے نماز کے اندر سلام کرنے سے بھی منع کر دیا ہے، سلام کا جواب دینے سے بھی منع کر دیا، اس لیے میں نے تم کو جواب نہیں دیا تھا، اب جواب دے رہا ہوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تب جا کر ان کو اطمینان ہو۔ تو یہ نماز بھی ذکر ہی ہے، شروع سے آخر تک ذکر ہی ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کو ذکر مطلوب ہے۔ وہ ذکر دل کا عمل ہے کہ دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، دل ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے، وہ ذکر ہر حال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سمجھدار لوگ وہ ہیں جو کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو بازار میں ہوں، دکان میں ہوں، تجارت کر رہے ہوں، خرید و فروخت کر رہے ہوں، اس وقت بھی ان کے دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہر وقت جو اللہ کی یاد ہے نا، یہ اللہ کے نیٹ ورک سے کنیکشن ہے۔ جب ہر وقت یہ کنیکشن رہے گا اور مضبوط رہے گا تو پھر انشاءاللہ شیطان کا کوئی وائرس نہیں آنا پائے گا۔ شیطان کے ڈالے ہوئے وائرس کو قرآن کی زبان میں وسوسہ کہتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ شیطان جناتوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جو وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ تو جب دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے گا اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے گا تو انشاءاللہ کوئی وسوسہ نہیں آئے گا۔ پھر دن کے اوقات تو بہت مصروفیت کے ہوتے ہیں، بہت مشغولیت کے اور کام کے ہوتے ہیں۔ رات کی جو تنہائی ہے وہ بڑی پرسکون ہوتی ہے، عموماً لوگ سو جاتے ہیں، جانور بھی سو جاتے ہیں، اور ایک سکون کی چادر پھیل جاتی ہے، ایسا لگتا ہے پوری دنیا سو گئی، اور اللہ کی رحمت خاص طور سے متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور سے اس وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یوں فرمایا اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دن میں بھی دل ہر وقت اللہ کو یاد کرے، پانچوں وقت کی نمازیں پورے اہتمام کے ساتھ ہوں، اور رات کی تنہائی میں جب ساری دنیا سو رہی ہو تو یہ بندہ مصلی پر اللہ کے سامنے سجدے میں رو رہا ہو، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، لمبی لمبی تسبیحات، لمبے لمبے مراقبے۔ فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام لیا کیجئے صبح اور شام، اس سے پانچوں وقت کی نمازیں مراد ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ،
اور رات میں بھی سجدہ کیا کیجئے، وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کا بڑا حصہ اللہ کی پاکی بیان کرنے میں گزارا کیجئے۔ یہ سورۃ الدہر کی آیات ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کا بڑا حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا کریں سوائے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ یا اس سے کچھ زیادہ۔ کبھی زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو آدھی رات سے کچھ زیادہ آرام کر لیجئے، کبھی کم تکان ہے تو آدھی رات سے کچھ زیادہ عبادت کر لیجئے، کم آرام کر لیجئے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تو آدھی رات یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ یا اس سے کچھ زیادہ۔ کتنی آسانی پیدا کر دی اللہ تعالیٰ۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اس میں کیا کیا کریں؟ نماز میں قرآن پڑھا کریں۔ وہ جو رات کے آخری پہر میں نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، رات کے آخری پہر میں نماز کے اندر جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، خاص طور سے اس کو سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ ایک صحابی تہجد پڑھ رہے تھے، چھوٹا سا گھر تھا، اسی میں وہ رہتے تھے، ان کے بال بچے رہتے تھے، اسی میں ایک طرف ان کا گھوڑا بندھا رہتا تھا، وہیں مصلی بچھا کر تہجد پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میں تہجد پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ روشنی آ رہی ہیں اور ان کی وجہ سے میرا گھوڑا بدکنے لگا، تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ غلطی سے میرے بچے کو لات نہ مار دے۔ میرا چھوٹا بچہ لیٹا ہوا تھا وہیں قریب میں، تو مجھے ڈر لگا، تو میں نے اپنی نماز مختصر کی۔ جیسی میں نے نماز ختم کی، وہ روشنیاں آسمان کی طرف واپس چلی گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے آئے تھے، ان کو نظر آ گئے۔ باقی ہم پڑھیں آپ پڑھیں تب بھی فرشتے آتے ہیں قرآن سننے کے لیے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ، کچھ مشکل نہیں ہے۔ عشاء کے بعد ذرا جلدی آرام کریں اور اٹھ جائیں، چند رکعت تہجد کی پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، کچھ تسبیح پڑھ لیں، مراقبہ کر لیں، اس کے بعد باجماعت فجر پڑھ لیں، پھر اشراق تک اللہ کی یاد میں گزاریں۔ پھر آپ کو آرام کرنا ہے تو ایک آدھ گھنٹے آرام کر لیں، چونکہ آج کل تو بازار دیر میں کھلتا ہے، آفس بھی دیر میں کھلتے ہیں، تو وہ آرام کا وقت ہے، پھر آرام کر لیں، پھر اپنے کام میں مصروف ہیں۔ کچھ مشکل ہے؟ آسان ہے نا؟ نیت کریں گے، پکا ارادہ کریں گے تو اللہ مدد فرمائیں گے۔ جن کو آسان نہیں لگ رہا ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نیت کریں، انشاءاللہ آج سے ہی کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اصل میں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو آخرت کی فکر ہے تو وہ اپنی آخرت بنانے میں لگے رہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو آخرت سے غافل ہیں اور جن کو صرف دنیا کی فکر ہے۔ جیسے اسکولوں میں، کالجوں میں، ہاسٹل میں جو طلبہ رہتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے امتحان کی فکر ہوتی ہے، ان کو اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، وہ بیچارے بس ضرورت کے وقت میں گئے، تھوڑا سا کھانا کھا لیا، تھوڑا سا آرام کر لیا، ہر وقت کتابیں لیے ہوئے ہیں، ہر وقت پڑھ۔ اور بعض دوسرے ہوتے ہیں کہتے ہیں کیا تم ہر وقت پڑھنے میں لگے رہتے ہو میاں، ذرا موبائل میں دیکھو کیا کیا آ رہا ہے، ذرا دوستوں کے ساتھ بیٹھو، ذرا گپ سپ کرو، لیکن جب امتحان آتا ہے تو فیل ہو جاتے ہیں، ان کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس زندگی کو پسند کرتے ہیں، العاجلہ جلدی والی، یعنی یہ زندگی جو دنیا میں ان کو ملی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور انہوں نے اپنے پیچھے اس دن کو نظر انداز کر رکھا ہے جو بہت بھاری ہوگا۔ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، یہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں جو دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ سمجھدار وہ ہیں جو آخرت کی خاطر دنیا برباد ہوتی ہو تو ہو جانے دیتے ہیں، آخرت کے ساتھ ساتھ بنے تو ٹھیک ہے۔ آپ کو بنگلور جانا ہے، آپ بس اسٹینڈ پر گئے،
آپ نے معلوم کیا بھائی کوئی اے سی بس ہے بنگلور کے لیے؟ بہت گرمی ہے، اللہ نے مجھے پیسے دیے ہیں، میں اے سی بس کا ٹکٹ لے لوں گا، میں بنگلور جاؤں۔ تو آپ کو جواب ملا صاحب بنگلور کے لیے تو اے سی بس نہیں ہے، حیدرآباد کے لیے اے سی بس ہے، اس کا ٹکٹ دے دوں۔ آپ کہیں مجھے حیدرآباد تھوڑی جانا ہے بھائی، میں نان اے سی میں چلا جاؤں گا، مجھے بنگلور جانا ہے۔ بنگلور کے لیے اے سی بس ملے تو بتلاؤ، اگر نہیں ہے تو میں بغیر اے سی کے چلا جاؤں۔ صاحب سیٹ بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میرا جانا بہت ضروری ہے، میں کھڑے ہو کے چلا جاؤں گا، لیکن مجھے بنگلور جانا ہے۔ اب اگر سیٹ مل گئی تو بہت اچھی بات ہے، ایئر کنڈیشن بس میں سیٹ مل گئی بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، آخرت کے ساتھ ہمیں اے سی بس ملے تو چاہیے، ورنہ نہیں چاہیے۔ جہنم میں لے جانے والی اے سی بس میں نہیں بیٹھنا ہمیں۔ تو ہم اپنے دنیا کے معاملات میں ایسے ہی فیصلہ کرتے ہیں نا کہ صرف اس لیے کہ ایئر کنڈیشن بس ہے تو منزل سے دور لے جانے والی ہے، کوئی اس میں بیٹھے گا؟ اسی بس میں بیٹھیں گے جو ہماری منزل پر لے جانے والی ہے۔ ہمیں حیدرآباد جانا ہے تو ہم حیدرآباد کی بس میں بیٹھیں گے، ہمیں بنگلور جانا ہے تو ہم بنگلور کی بس میں بیٹھیں گے۔ وہاں جانے کے لیے اچھی سواری ملے تو ہم کو چاہیے، ورنہ جیسی ملے ویسی چلے گی۔ اب سمجھ گئے نا مومن کا کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ ہم دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، آخرت کے ساتھ بنگلہ ملتا ہے، سبحان اللہ، آخرت کے ساتھ اچھا کھانا ملتا ہے، سبحان اللہ، آخرت کے ساتھ اچھے کپڑے ملتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگر آخرت بگڑتی ہے اچھے کھانے میں تو ہمیں اچھا کھانا نہیں چاہیے۔ اگر آخرت بگڑتی ہے اچھے بڑے بنگلے سے تو ہم جھوپڑے میں رہ لیں گے، ہمیں بنگلہ نہیں چاہیے۔ اور اگر آخرت بگڑتی ہے آرام سے تو ہمیں آرام نہیں چاہیے۔ ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم اس دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ہمیش جا کر کے وہاں رہنا ہے، ہم اپنی آخرت کا نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھداروں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ مجمع سمجھداروں کا ہے یا نہ سمجھوں کا ہے؟ الحمدللہ سمجھداروں کا مجمع ہے۔ تو پھر سمجھداروں والا فیصلہ بھی کریں گے نا؟ کب کریں گے بھائی؟ کہ تاریخ مقرر کر لیں، جیسے شادی وادی کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے، تو توبہ کب کریں گے؟ سمجھداروں والا فیصلہ کب کریں گے؟ کوئی تاریخ مقرر کرنی ہے؟ یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی ہر آیت میرے لیے اتری ہے، تب قرآن کا سبق ملتا ہے۔ اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ جتنے اللہ کے نافرمان ہیں، جو دوسروں کو بھی نافرمانی کی دعوت دیتے ہیں، ان سب کا حال کیا ہے؟ وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور انہوں نے اپنے پیچھے ایک بہت بھاری دن کو نظر انداز کیا ہوا ہے، حالانکہ اس دن سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے جس طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ طاقت کس نے دی ہے؟ شیطان نے دی کہ اللہ نے دی؟ اللہ نے دی نا۔ تو بھائی سچی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرنا ہے کسی کو تو شیطان کی دی ہوئی زندگی میں کرے، شیطان کی دی ہوئی طاقت سے کرے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کی نافرمانی، اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی؟ اور عام زبان میں اس سے بڑی نمک حرامی کیا ہو سکتی؟ تو اللہ نمک حرامی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نحن خلقناہم، ان کو تو ہم ہی نے پیدا کیا ہے۔ وشددنا اسرہم، اور ان کو طاقت بھی ہمیں نے دی، ہمیں نے دی۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے ان کے جوڑ کو ہم نے مضبوط بنایا ہے، یعنی ان کو طاقت بھی تو ہمیں نے دی ہے۔ ذرا جوڑ کمزور ہو جائیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ رکوع نہیں کرتے بنتا، کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بیٹھ گئے تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیٹ گئے تو اٹھا نہیں جاتا۔ اور اگر جوڑ مضبوط ہے تو انسان کلومیٹر کے حساب سے، میلوں کے حساب سے دوڑتا چلا جاتا ہے۔ بوڑھے بیچارے نوجوانوں کو رشک سے دیکھتے ہیں، ہماری عمر والے جو لوگ ہیں وہ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، کیسا دوڑ رہے ہیں، کیسے بھاگ رہے ہیں، ماشاءاللہ کیسے کھیل رہے ہیں۔ فٹ بال کے میدان میں کبھی چلے جائیں، دیکھیں بچے کیسے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ جوڑوں کو طاقت و مضبوطی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ دنیا میں ایک کتا بھی نمک حرامی پسند نہیں کرتا، جو اسے ٹکڑا ڈالتا ہے نا وہ رات بھر اس کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے۔ خطرناک کتا بھی اپنے مالک کو نہیں بھوکتا، اپنے مالک پر حملہ نہیں کرتا۔
ہائے ہم انسان، ہم اشرف المخلوقات، ہم کتے سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ ہم اپنے مالک کو بھوکتے ہیں، اپنے مالک پر، اپنے مالک کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا کہنا نہیں مانتے، جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلاتا ہے، جس نے زندگی کی، جس نے ہمارے جوڑ جوڑ کو مضبوط کیا۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ان کو ہم نے پیدا کیا ہے، ان کے جوڑ جوڑ کو ہم نے مضبوط بنایا ہے۔ اچھا، اگر اللہ ہمیں ختم کرنا چاہے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ اگر اللہ ایک پل میں سارے انسانوں کو ختم کرنا چاہے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ اور اگر اللہ ہماری جگہ دوسروں کو پیدا کرنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ ہمیں ڈھیل دیتے ہیں، ہمیں موقع دیتے ہیں، فرصت دیتے ہیں کہ ہم توبہ کر سکیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں اور ابھی توبہ کریں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب ہم چاہیں گے تو ان کی جگہ دوسروں کو پیدا کر دیں۔ پھر فرمائیں دیکھو ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو بھیج دیں ڈنڈا لے کر، مار مار کے سب کو سیدھا کر دو۔ اگر فرشتے مار مار کے سیدھا کیا کرتے، اذان ہوتی اور جو اپنی دکان سے نہ اٹھتا اس کے کمر پر ایک لٹ پڑتی، نظر بھی نہ آتا کس نے مارا، پتہ چلتا فرشتے نے مارا ہے، تو مسجد میں جگہ نہیں بچتی۔ آپ یہ حوض نہ بنا پاتے، وہاں بھی مسجد کا حصہ ہوتا، اور کہیں بناؤ، پورا محلہ ہر وقت مسجد میں حاضر ہوتا، لیکن پھر امتحان کہاں رہتا؟ اللہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی مار مار کے تو ہم تم کو نہیں بلائیں گے، ہم تو نصیحت کر دیتے ہیں، ماننا ہے مانو تمہارا اپنا بھلا ہوگا، نہیں ماننا نہ مانو تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ جس کو دنیا سمجھتی ہے آنکھیں بند ہو گئیں، موت کے وقت حقیقت میں اسی وقت آنکھیں کھلتی ہیں، جب آنکھیں کھلیں گی تو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، بس یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا دل چاہے اپنے رب کے پاس آنے کا راستہ چن لے، اللہ تک پہنچانے والے راستے پر چل پڑے۔ اور پھر فرمایا بہت بھول نہ جانا، کیا اللہ میاں ہم سے درخواست کر رہے ہیں، ہمارا دل چاہے مانے، ہمارا دل چاہے نہ مانے، ہم نہ مانیں گے تو اللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم مان لیں گے تو نعوذ باللہ اللہ پر کچھ احسان ہوگا۔ میاں اگر تم مان لو گے نا تو یہ توفیق بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہوگی، اس لیے تمہارا کوئی کمال نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے نیکی کی توفیق دے دی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اگر اللہ نے گناہ سے بچا لیا تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تمہیں نیکی کا ارادہ کرنا نصیب ہو گیا تو یہ ارادہ بھی اس لیے ہوا کہ اللہ نے تمہارے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ بہت گہرا مضمون ہے قرآن پاک۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارا ارادہ بھی اللہ کے ارادے کا مرہون منت ہے، تمہارا ارادہ بھی اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اللہ سے بھیک مانگو، نیکی کر کے اتراؤ نہیں، نیکی کر کے رو کہ اللہ آپ نے فضل فرمایا، توفیق دی، اللہ جب آپ نے نیکی کرنے کی توفیق دے دی تو جو کمی کوتاہی ہوئی اسے معاف فرما دیجئے، قبول بھی فرما لیجئے، یہ بھی آپ کا احسان ہوگا، آپ کوئی پابند نہیں ہے کہ آپ ہماری نیکیوں کو قبول کر لیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارا ارادہ بھی اللہ کے ارادے کا مرہون منت ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ بڑے علم والے ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے دل میں کیا ہے، زبان سے کیا کہہ رہے ہو، دل میں کیا چھپائے، اللہ خوب جانتے ہیں۔ اور اللہ بڑے حکیم ہیں، اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ کس کو موقع دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ اگر ہم اللہ کے گھر میں آ گئے اور اتنی دیر اللہ کا کلام سننے کے لیے آ کر کے بیٹھے تو اس میں ہم میں سے کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، نہ بیان کرنے والے کا کمال ہے نہ سننے والوں کا کمال ہے، یہ اللہ کا احسان ہے اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ کتنے ہیں جو اپنے گھروں میں ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے لیکن بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر آنے کی توفیق نہیں ہوئی، تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کس کو موقع دینا ہے کس کو موقع نہیں دینا، کس کو توفیق دینا ہے کس کو محروم کرنا ہے، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا نا، اس کی بھی توفیق اللہ ہی نے ہمیں دی، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو کبھی شکر کا حق ادا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔
بندے کا رواں رواں زبان بن جائے اور وہ ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے، تو یہ جو رواں رواں زبان بنا یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر کب ادا کرے گا؟ انسان پوری زندگی میں بھی اللہ کے شکر کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کرے، ہمارے گھر والوں کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے، اور جس کو اللہ اپنی رحمت میں نہیں داخل کرتے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اللہ نے بہت تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اپنے عذاب سے، اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کے لیے رحمت کے اور خیر کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم اب